السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج اپنی اس ویڈیو میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن میں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے آزادی مارچ، اور دوسرا جو بھارتی فوج کے سربراہ نے ایک جھوٹ بولا تھا کہ پاکستان میں انہوں نے کارروائی کر کے کیمپس تباہ کیے ہیں دہشت گردوں کے۔ آج اس جھوٹ کا پول کھولا پاکستان کی فوج نے جب انہوں نے کئی ممالک کے سفیروں کو LOC کا دورہ کرایا اور ساری صورتحال وہاں پر واضح کی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سفیروں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا اس کے بعد ان کے کیا جذبات اور کیا خیالات تھے۔ لیکن سب سے پہلے میں جو اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ایک آزادی مارچ کے نام سے جو پروٹیسٹ کیا جانا تھا اس کے بارے میں اب تازہ ترین یہ صورتحال آئی ہے کہ انتہائی اہم مقتدر شخصیت نے یہ بات واضح کی ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہاں پر اگر کسی نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو اس کو اس طرح کا عبرت کا نشان بنائیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کریں گی یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ٹون چینج ہوئی ہے۔ آج پشاور میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی بات کی ہے جس میں انہوں نے پہلی دفعہ دھرنے کی بجائے اب ورڈ تحریک شروع کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری تحریک حکومت کے گرنے تک جاری رہے گی۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میرا دھرنا اس وقت تک رہے گا جب تک عمران خان استعفیٰ نہیں دے دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تحریک انصاف کی طرح 130 دن یہاں پر نہیں بیٹھوں گا، میں کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ یہاں پر نہیں رکوں گا، میں اپنے ورکرز کو تھکانا نہیں چاہتا۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ کا لاہے عمل جو ہے وہ ہم اسلام آباد میں ہی کریں گے، لیکن اس کا بہت بڑا جو دار و مدار ہے وہ حکومت کے رویے پر ہوگا کہ حکومت کس طرح ہمیں رسپانس دیتی ہے۔ تو مولانا نے بنیادی طور پر وہ جو میسج تھا اس کو سمجھا اور اس کو اس ساری چیز سے انہوں نے اب پسپا ہونا شروع کر دیا۔ میں یہ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس سے پہلے بھی مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ بہت ہی جو قریبی ذرائع ہیں JUI کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا بہت عرصہ پہلے یہ دیکھ چکے تھے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، عوام کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ انہیں نہیں ملے گی، اور اگر میں مدارس کے بچے لے کے گیا تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس مدرسے کا بچہ وہاں پر آیا اس مدرسے کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لے گی، تو وہ اس چیز سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ نہ تو کھل کے سامنے آتے تھے، لیکن مولانا کو یہ اس بات پر مجبور کر رہے تھے کہ آپ بالکل اس معاملے میں پسپائی اختیار نہیں کریں گے اور احتجاج آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے جو صادق سنجرانی صاحب سے جو میٹنگ طے کی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی منظوری سے طے کی تھی، لیکن پھر بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا۔ اب JUI کے اندر یہ ایک فیلنگ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی قیادت مولانا کو آگے کر کے حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل بنانا چاہتی ہے، اور اب جو کل رات نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کے وہ بہت بیمار ہیں، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کو بھی آج کسی عدالت نے ان کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے آرڈر نہیں کیا تھا، ان کو اڈیالہ جیل لے جایا جا رہا تھا، لیکن راستے میں ایک اہم شخصیت کے ٹیلی فون پر انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ دونوں گاڑیاں جا رہی تھیں احتساب عدالت سے نکل کے پنڈی اڈیالہ جیل کی طرف، ایک میں فریال تالپور صاحبہ تھیں ان کی بہن، اور دوسری گاڑی میں آصف علی زرداری صاحب تھے۔ تو وہ جو بختر بند گاڑی ہے وہ ٹیلی فون کال پر اس کو موڑا گیا، پمز میں اس کو پہنچا دیا گیا جہاں پر آصف علی زرداری صاحب کے لیے پورا ایک وارڈ تیار تھا، اور ان کی ٹیسٹنگ وہاں پر شروع کر دی گئی ہے اور ان کا علاج معالجہ ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں رہنما بیمار ہیں، آصف علی زرداری بھی بہت بیمار ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کانپتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہوا آنن فانن 20 گھنٹے کے اندر اندر دونوں جو بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کا نیب سے
اور جیل سے ہاسپٹل پہنچ جانا، اس میں بہت زیادہ اس وقت جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں، جو چیزیں جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آنے سے پہلے تقریباً 1.5 ہفتہ نواز شریف صاحب رہے نیب کے پاس، اور وہاں پر کئی شخصیات نے ان سے ملاقات کی، اور اب جو سٹیج بن رہی ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ ان کے باہر جانے کے امکانات علاج کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ اب مولانا اس سے بالکل جان چھڑانا چاہ رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہیں وہ چاہ رہے تھے، ان کو پش کر رہے تھے کہ وہ ضرور آگے جلسہ اور یہ احتجاج کریں، تاکہ وہ اس بہانے پیچھے سے کوئی حکومت کے ساتھ یا مقتدر اداروں کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں۔ تو اب مولانا نے بھی دھرنے سے تحریک کا نام لے لیا اور یہ بتایا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کیا میں نے کرنا ہے اسلام آباد جا کے، اور میں وہاں پر اپنے ورکرز کو تھکاؤں گا نہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ایمبیسڈرز نے گفتگو کی ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج کئی ممالک کے سفراء کو لائن آف کنٹرول پر جوڑا سیکٹر میں وہ دکھائی گئی جگہ جہاں پر انڈیا نے شیلنگ کی، نیلم جیلم جو ہمارا ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے اس پر بھی گولے گرے آ کے، اور نقصان ہوا، تھوڑا نقصان ہوا، لیکن جو بازار میں ہلاکتیں ہوئیں، جس طرح شہری علاقے پہ بیماری کی گئی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر جو ایمبیسڈر کے جو بوسنیا کے ایمبیسڈر تھے ثاقب فورک، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ سویلینز کو یہ ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک ہے، اور میں یہاں پر آنے سے پہلے مجھے یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوا، اور اب مجھے یقین آ گیا۔ پھر جو ڈپٹی کمشنر آف یعنی ڈپٹی ہیں مشن ملائیشیا کے، جن کا نام ہے ڈیڈی فیصل، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ یہاں پر تو کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہیں ہے، یہ تو شہری علاقہ ہے جس پر یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ چائنا کے ایمبیسڈر نے یہ کہا کہ میں نے یہ جو ڈیمیج دیکھا ہے، یہ جو میں نے یہاں پہ لوگوں کی تکالیف دیکھی ہیں، جو سفرنگز دیکھی ہیں، اس کے بعد میرا اور بھی یقین پختہ ہو گیا کہ اس معاملے پر دنیا کو فوراً توجہ کرنی چاہیے، تاکہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی طرح جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہے ساؤتھ افریقہ کے کرسٹو جینس، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھارتی فوج نے جو کچھ کیا ہے یہاں پر، یہ ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اور یہ بہت بڑی وائلیشن ہے۔ تو وہاں پر وہ جو شیل گرے ہیں وہ بھی دکھائے گئے، پوری دنیا کو ایکسپوز کیا گیا، اور اب یہ یاد رکھیں یہ بھارت کے آرمی چیف نے یہ دعویٰ کیا تھا، لیکن پاکستان نے آج یہ سب کچھ دکھا کے اس کو پوری طرح ایکسپوز کر دیا اور بتایا پوری دنیا کو کہ پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھارت کے ایما پر ہو رہا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور مزید اس حوالے سے تفصیلات دوں گا۔